رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر خدمت رہا کرتے تھے۔ ایک دن صبح سے شام تک آپ بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے۔ شام کو والدہ نے پوچھا کہ بیٹا آج سرکار کا دیدار ہوا؟ گئے تھے دن بھر؟ آج دن بھر آپ نے محبوب کا دیدار نہیں کیا۔ عرض کی اماں جی جانا نہیں ہو سکا آج۔ تو فرمایا بیٹا جاؤ مغرب کے وقت۔ ماں نے کہا بیٹا جاؤ بارگاہ رسالت میں دیدار بھی کرو حضور کا، اور حضور کو میرا سلام بھی عرض کرو، اور حضور سے میرے حق میں مغفرت بھی دعا بھی کرواؤ۔ والدہ نے بیٹے کو بھیجا۔ یہ وہ مائیں تھیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت اور حضور علیہ السلام کی تعظیم اور حضور کے آل و اصحاب کی تعظیم اپنی اولادوں کو سکھایا کرتی تھی۔ رحمت کونین کے بارگاہ میں جاؤ دیدار بھی کرو، اور بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کرو، اور یوں کہو کہ میری ماں کہتی ہے آقا میرے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہا کریں۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت حذیفہ گھر سے چلے، نماز مغرب کے وقت مسجد نبوی میں پہنچے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھی۔ دیدار تو نماز پڑھتے پڑھتے ہو گیا، دید تو ہو گئی۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نماز مغرب کے بعد قریب جانے کی کوشش کی لیکن جرمٹ زیادہ تھی، صحابہ کرام کا رش تھا حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں ایسے ماحول میں نے سرکار کو دیکھا، قریب نہ جا سکا، سلام ماں عرض نہ کر سکا، اور ماں کے جو عرضیاں تھیں وہ بارگاہ رسالت میں پیش نہ کر سکا۔ وقت گزرتا گیا، نماز عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز بھی سرکار کے پیچھے پڑی ہے۔ حذیفہ فرماتے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز مغرب بھی ادا کی، نماز عشاء بھی ادا کی۔ عشاء کی نماز کے بعد میں نے سرکار کا پیچھا کیا، آگے آگے میرے آقا چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے حذیفہ بن یمان چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مڑ کے پیچھے توجہ کی اور فرمانے لگے آنے والے پیچھے حذیفہ بن یمان ہو، وہ کسی کا کوئی اور ہوگا جو صرف آگے دیکھتا ہوگا، پیچھے سے بے خبر ہوگا۔ وہ کسی کا کوئی محبوب ہوگا، کسی کی سرکار ہوگی کہ جس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام رات کے اندھیرے میں چلتے آگے ہیں، آنے والے صحابی سے پیچھے پوچھتے ہیں، پیچھے آنے والے قدموں کی آہٹ سن کر حضور نے فرمایا حذیفہ بن یمان تم ہو؟ عرض کی آقا حضور ہاں میں ہوں، حاضر خدمت ہوں۔ مڑ کے حضور نے فرمایا میرے غلام پیچھا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آج پیچھا کر رہے ہو، کیا وجہ ہے، کیوں آئے ہو؟ عرض گزار ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر پڑھ کے چلا گیا تھا، سارا دن آپ کے دیدار سے محروم رہ گیا ہوں۔ شام کا وقت ہوا، ماں نے پاس بلایا ہے، امی جی نے کہا جاؤ محبوب کا دیدار بھی کرو، میرا سلام بھی عرض کرو، میرے حق میں مغفرت کی دعا بھی کروا لو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام حذیفہ بن یمان فرماتے آقا حضور اس لیے حاضر ہوا ہوں، مغرب کی نماز میں آپ کی پیچھے پڑی ہے، عشاء کی نماز بھی با جماعت آپ کی معیت میں ادا کر لی ہے۔ آقا حضور پیچھا اس لیے کر رہا ہوں، مسجد میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اب آپ کی پیچھا کر رہا ہوں، شاید اس یہ سمجھ کر کہ دروازے تک جہاں کہیں بھی سرکار بلائیں گے ماں کی عرضیاں پیش کروں گا۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حذیفہ بن یمان کی ساری گفتگو کو سماعت فرما کے ہاتھ اٹھائے بارگاہ خداوندی میں حضرت حذیفہ بن یمان سے مخاطب ہو کر رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے جا میرا غلام، اچھا کو سبحان اللہ، اونچے آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حذیفہ بن یمان چلے جاؤ گھر، آقا حضور ماں نے عرضیاں کی تھی، کیا رزلٹ نکلا ہے، کیا نتیجہ ہے، ماں کی دعا کا کیا بنا؟ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضور فرمانے لگے حذیفہ جاؤ گھر میں، عرش بری سے ابھی اللہ نے فرشتہ نازل فرمایا ہے۔ فرمانے لگے ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ،
اے میرے غلام، ابھی ابھی رب نے فرشتہ نازل فرمایا ہے، اور یہ وہ فرشتہ ہے، یہ عظمت اور شان والا فرشتہ ہے، آج تک روئے زمین پر کائنات کی تخلیق کے بعد اس رات سے قبل یہ فرشتہ روئے زمین پر کبھی نہیں آ سکا ہے۔ ایسا فرشتہ رب نے نازل کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتہ کیا کہتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے استاذن ربہ، جب یہ فرشتہ آنے کا ارادہ کرتا ہے، اپنے رب سے اجازت مانگی اس نے، رب قدیر اجازت ہو، بارگاہ رسالت میں آج جانا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا میرے فرشتے جاؤ میرے محبوب کے بارگاہ میں، تمہیں اجازت ہے۔ آدوال کے غیور مسلمانوں، یہ وہ اجازت تھی فرشتے کو، زندگی میں پہلی اجازت، پہلا دیدار، پہلی نگاہ والضحیٰ کے چہرے پہ پڑنے والی تھی۔ رب نے کہا فرشتے جاتے ہو محبوب کے دیدار کے لیے، خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ حضور فرماتے آئیو سلمنی، یہ فرشتہ پہلی مرتبہ آیا ہے، اللہ کا سلام لے کر میرے بارگاہ میں حاضر خدمت ہے۔ وَيُبَشِّرَنِي، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے یہ فرشتہ اجازت لے کر آیا ہے مجھ پر سلام عرض کرنے کے لیے، میرے دیدار کرنے کے لیے، اور پھر مجھے ایک بات کی بشارت دینے کے لیے۔ حذیفہ بن یمان پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی بشارت دی فرشتے نے آ کر؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے آ کر بشارت دی ہے، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنت والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے میرے غلام، میرے اوپر سلام عرض کی۔ اس فرشتے نے آ کر اللہ کا پیغام سنایا۔ کیا پیغام تھا؟ اللہ فرماتا ہے حبیب یہ بشارت لیتے چلے جاؤ، میں نے فاطمہ تمہاری لخت جگر کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، اور ان کے نور نظر نور عین حضرات حسنین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ بشارت دینے کے لیے فرشتہ آیا، لیکن وہ ماں کی دعا ابھی اسی جگہ پہ ہے۔ بشارت سنی حضرت حذیفہ نے، دست بستہ عرض گزار ہوئے آقا حضور میری ماں کی دعا کا کیا بنا؟ میری ماں کی عرضیاں تھیں، ان کا کیا نتیجہ نکلا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حذیفہ جاؤ لوٹ کے گھر کو، رب قدیر نے فاطمہ اور حسنین کے بشارت کے ساتھ ساتھ رب نے تجھے بھی معاف فرما دیا ہے، تیری ماں کی بھی رب نے بخشش فرما دی ہے۔